تاجر کے پاس خدمت گزار تھا۔ ایک دفعہ اس نے مجھے 500 دینار کی تھیلی دی اور مجھے کہا یہ تھیلی بصرہ سے ابلا لے جاؤ۔ میں دریائے دجلہ کے کنارے آیا اور وہاں سے میں نے کشتی کرائے پر حاصل کی۔ جب میں مقام مسمار کے قریب پہنچا تو میں نے دریا کے کنارے پر اندھے کو دیکھا جو زور زور سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور بڑی دردناک آواز میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ساتھ لے چلو ورنہ رات کے وقت مجھے درندے کھا جائیں گے۔ ملا سے کہا کہ اسے کشتی پر سوار کر لیا جائے۔ ملا نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے ملا کی خوب سرزنش کی اور کہا کہ اسے اٹھا لو۔ ملا نے میری سفارش پر اسے کشتی پر سوار کر لیا۔ نابینا شخص راستے میں زور زور سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا یہاں تک کہ ہم مقام ابلا کے قریب جا پہنچے۔ اس نے قرآن مجید کی تلاوت روک دی اور کشتی سے اترنا چاہا۔ اچانک میں نے اس تھیلی پر توجہ دی تو وہ تھیلی غائب تھی۔ کشتی میں ہم صرف 3 ہی آدمی سوار تھے، ایک میں تھا اور دوسرا ملا اور تیسرا وہ نابینا شخص تھا۔ میں نے ملا اور نابینا دونوں سے کہا کہ تم نے میرا مال چرا لیا ہے۔ انہوں نے اپنے لباس اتار کر مجھے تلاشی دی اور قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم نے تو کچھ نہیں چرایا۔ میں نے پوری کشتی کی تلاشی لی، وہاں مجھے بھی تھیلی نہ مل سکی۔ میں بہت ہی پریشان ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا خدایا اب مجھے کون وہ رقم واپس کرا سکتا۔ ہزاروں فکریں میرے ذہن میں آئیں، میں روتا ہوا باہر آ گیا۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھ سے رونے کا سبب دریافت کیا تو میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس تاجروں کی کچھ رقم امانت تھی اور وہ یہاں کچھ لوگوں کو دینی تھی مگر اب وہ کشتی میں ضائع ہو گئی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کر، ہو سکتا ہے تمہارا مال تجھے واپس مل جائے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اچھا سا کھانا تیار کروا کر قید خانے میں چلے جاؤ، وہاں جا کر وہ کھانا ابو بکر نقاش جو وہاں پر قیدی اسے کھلانا، وہ تجھ سے مسئلہ دریافت کرے گا، تم اس کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرنا۔ میں نے اس شخص کے کہنے پر عمل کیا اور اچھا سا کھانا تیار کروا کر زندان میں ابو بکر نقاش کے پاس لے گیا۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو مجھ سے پوچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس کچھ رقم امانت تھی اور میں کشتی کے ذریعے بصرہ سے ابلا آ رہا تھا اور کشتی ہی سے میری رقم گم ہو گئی۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، قبیلہ بنی حلال میں چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک گھر کا دروازہ بند دکھائی دے گا، تم اس دروازے کو کھول کر اندر چلے جانا، وہاں تمہیں کچھ رومال لٹکے ہوئے نظر آئیں گے، ان میں سے ایک رومال اپنی کمر کے ساتھ باندھ لینا اور وہاں پر بیٹھ جانا۔ کچھ دیر کے بعد کچھ افراد آئیں گے، وہ وہاں پر شراب پئیں گے، تم بھی ان سے ایک جام لے لینا اور کہنا کہ ایک جام اپنے ماموں ابو بکر نقاش کے نام، یہ کہہ کر ایک پیالہ تم بھی پی لینا۔ جب وہ تیری زبان سے میرے نام سنیں گے تو تم ان سے کہنا کہ میں ابو بکر نقاش کا بھانجا ہوں اور میری رقم کشتی سے کسی نے چرا لی ہے اور میں اپنی رقم لینے آیا ہوں۔ چنانچہ میں نے ابو بکر نقاش کے کہنے پر عمل کیا تو ان افراد نے فوراً رقم کی ایک تھیلی میرے حوالے کی اور میں نے دیکھا کہ وہ وہی تھیلی تھی جو چوری ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ چوری کیسے کی گئی؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے وہ اور ملا دونوں دوست ہیں اور ان کا ایک تیسرا ساتھی بھی ہے جو ساحل پر کھڑا رہتا ہے، اچھا غوطہ خور اور تیراک ہے۔ جب کوئی مسافر ان کی کشتی میں سوار ہوتا ہے تو وہ نابینا جب قرآن پڑھتا ہے تو مسافر اس کی آواز پر ففریدہ ہو جاتا ہے اور اپنے مال و متاع کا خیال نہیں رکھتا۔ جیسے ہی کشتی ساحل کے قریب پہنچتی ہے تو ملا مال چوری کر کے پانی میں ڈال دیتا ہے۔ جب کشتی ساحل پر لنگر انداز ہوتی ہے تو کشتی اور ان دونوں کی جتنی بھی تلاشی لی جائے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ مسافر کے جانے کے بعد وہ تیسرا ساتھی غوطہ لگا کر وہ سارا مال و متاع نکال لیتا ہے۔ آج ہم نے سارا مال و متاع تقسیم کرنا تھا لیکن تمہاری قسمت اچھی تھی اور تو اپنے ماموں کا فرمان لے کر آ گیا۔ ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا ان کے احترام کی وجہ سے تجھے یہ مال واپس کیا جا رہا ہے۔